إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوي والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اشرح محرم الحرام یا فرش عزائب امام حسین علیہ السلام پہ تشریف فرمائے. چلیں آقا مولا کی خدمت میں توسل اختیار کرتے ہیں. سب اپنی حاجات کو مد نظر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا. سبحان اللہ. یا وجیہا عند اللہ اشفع. ایک مرتبہ اور مجلس کی قبولیت کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ. مل کے صلوات بید محمد و آل محمد پر. اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. نعرہ صلوات. اللہ کو محبت ہے ان سے کہ جو اس کی راہ میں ایسے قتال کرتے ہیں کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ اللہ کی جانب سے محبت علی بن ابی طالب کا بیان ہے. محبت حضرت حمزہ سید الشہداء کا بیان ہے. سورہ صف کی اس آیت کی روشنی میں بنیان مرصوص کے عنوان سے مولا علی علیہ السلام کی جنگوں پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک کتاب ہے سیمائے علی در قرآن. بڑا اس کا لطیف نام ہے کتاب کا، فارسی زبان میں البتہ.
یعنی قرآن میں علی کا چہرہ. اس کتاب کا عنوان ہے قرآن میں علی کا چہرہ. اور وہاں مؤلف نے 210 آیتوں کو لکھا ہے جہاں ان کے مطابق جس آیت میں انہیں علی کا چہرہ نظر آیا. ویسے تو پورا قرآن ہی ثناء علی ابن ابی طالب ہے. سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، سمٹ جائے تو با کا نقطہ ہے، اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی. علی تو 210 آیتوں کو لکھا انہوں نے. اس میں سے پہلی آیت لکھی اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں انہیں علی کا چہرہ نظر آیا. میں نے آنا ہے اس آیت پر کہ جو میں نے سنامہ کلام میں پڑھی ہے، اسی کتاب کی روشنی میں پھر آج کی حد تک، کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. یہ جو صراط مستقیم ہے، کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا اگر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو آپ کے جد علی کا ذکر کہاں ہے سورہ الحمد میں؟ اگر پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور قرآن میں بار بار مولا علی کے فضائل ہیں تو پھر سورہ الحمد میں کہاں ہے آپ کے جد کا ذکر؟ فرمایا نہیں پڑا اہدنا الصراط المستقیم؟ کہا یہ جو تم دعا مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہوا صراط و علی ابن ابی طالب. مل کے صلوات بھیج دو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. جی یا رسول اللہ. ایک جملہ بالکل اس وقت زبان پر آ گیا ہے. قرآن میں دو ہی ہستیوں کی تو ثنا اور مدح کا نام ہے قرآن، یا محمد یا علی یا رسول یا نفس رسول، اور دونوں کو پالا ہے ابو طالب علیہ السلام نے. ابو طالب کی گود کے پالوں کا قصیدہ ہے قرآن. ابو طالب کی گود کے پالوں کا قصیدہ ہے قرآن. یا محمد یا علی، یعنی حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، شفاعت دو ہی ہستیاں کرنے والی ہیں نا، یا محمد یا علی. حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے سب کے سب حضرت عمران کے پالے ہوں گے. حیدر حیدر حیدر. ایک حدیث قدسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی ہے، علامہ امین الغدیر میں سے لکھا ہے. ابھی اس سے پہلے خراسان کے مجلس تھی، اس سے پہلے اس حدیث کو خود دیکھ کر آ رہا ہوں کہ اللہ نے وحی کی مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. وحی یہ کی کہ انی قد ایدتک بشیعتین. بہت توجہ سنیے گا، شاید یہ حدیث قدسی آپ تک اس سند سے نہ پہنچا. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام کہ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن ہے اللہ کا کلام. قرآن میں جو کلام آگے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ جو اللہ کا کلام ہے وہ حدیث قدسی ہے. یعنی قرآن اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے کہ جو حسین اور عباس میں ہے. جو قرآن میں آگے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ رکھیے گا، انی ایدتک قد ایدتک بشیعتین. اللہ نے وحی کی اپنے حبیب کی طرف کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے دو شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. آپ کے دو شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. شیعتن تنصرک سرا و شیعتن تنصرک جہرا. آپ کا ایک شیعہ وہ ہے کہ جس نے آپ کی اپنے ایمان کو چھپا کر مدد کی ہے،
اور آپ کا ایک شیعہ وہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر کے آپ کی مدد کی ہے، جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر آپ کی مدد کی ہے وہ ابو طالب ابن عبد المطلب، اور جس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر کے جو کل ایمان ہے، آج خندق میں ذکر ہونا ہے، وہ ہوا علی ابن ابی طالب۔ آپ کے دو شیعوں کے ذریعے ہم نے آپ کی مدد کی ہے، یعنی ہم سب ہیں علی کے شیعہ، ابو طالب ہے محمد کا شیعہ۔ میں خاندان ابو طالب پر مل کے صلوات بھیج دو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ، ایک اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور ایک میزان بتلانے لگا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ دیکھو ایک ہے اور وہ حدیث بچے کو یاد ہے، شاید عربی یاد نہ ہو لیکن اس کا مفہوم یاد ہے، جو خود میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیف ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو صببت الدنیا بجماعت علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی۔ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں نا تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، مومن مجھ سے نفرت کر نہیں سکتا۔ یعنی مولانا نے کہا اگر میں مومن کی ناک پر ضرب بھی لگاؤں نا تاکہ وہ بغض رکھے علی سے، مومن کبھی بغض رکھے گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ وَلَوْ صَبَبْتُ دُنْيَا بِجَمَّاعَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دوں تاکہ علی سے محبت کرنے لگے۔ وہ ڈی این اے ہی نہیں ہے میرے بھائی، ما احبنی، تو منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ لأنه قضی فانقطع علی لسان النبی الامی۔ اب یہ والا حصہ تقریباً شاید سب کو یاد ہو کہ اس لیے کہ نبی صادق یہ پہلے ہی فرما کے گئے تھے کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق۔ علی دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین گر سکتی ہے، لیکن کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو علی کی محبت ہے ایمان کی علامت اور علی کا بغض ہے نفاق کی علامت۔ لیکن اب کچھ ہوشیار پیدا ہو گئے، وہ ظاہر میں علی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دل میں علی سے افضل کسی اور کو مان رہے ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر میں علی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دل میں علی سے اوپر کسی کو مان رہے ہوتے ہیں، اظہار کر رہے ہوتے ہیں علی کی محبت کا۔ تو اب ظاہری طور پر علی کی محبت کے اظہار سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ حضور نے فرمایا کہ علی کی محبت ہے ایمان کی علامت، علی کا بغض ہے نفاق کی علامت۔ لیکن آج میں اس بات کے تتمے کے طور پر آپ کو ایک میزان سمجھا رہا ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک علی کی محبت ہے ایمان کی علامت، لیکن علی کی محبت کی علامت کیا ہے؟ دیکھو بات کو پہنچاؤں، کچھ لوگ ہیں جو علی کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل میں کچھ اور بھی ہے۔ تو میں اب جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی کی محبت ایمان کی علامت، علی کا بغض نفاق کی علامت، لیکن آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ابو طالب کا ذکر ایمان کی علامت ہے۔ بھائی ابو طالب کے ذکر پر جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھو واقعی علی کا محب ہے، ابو طالب کے ذکر پر چہرہ بگڑ جائے ہاں جی۔ تو اسی کتاب میں علی کا چہرہ قرآن میں پہلی آیت انہوں نے لکھی اہدنا الصراط المستقیم، اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، یعنی صراط علی ابن ابی طالب پر۔ دیکھو قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں نا وہ تقریباً 29 جگہوں پر حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات ہیں جنہیں قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ الف لام میم کا آپ کیا کہتے ہیں؟ علم نہیں کہتے، الف لام میم کہتے ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی بات کر کے میں آگے بڑھنے لگا ہوں، شاید میں نے کبھی کی بھی ہو لیکن میں بہت مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو حروف مقطعات کی 5 قسمیں، کوئی 1 حرفی ہیں، کوئی 2 حرفی ہیں، کوئی 3 حرفی ہیں، کوئی 4 حرفی ہیں، کچھ 5 حرفی ہیں۔ ذرا قرآن فہمی سمجھ میں آ جائے، میں فوراً پہنچ رہا ہوں جوڑ کر مولا علیہ السلام کی ذات تک، بنیاد و مرصوص تک۔ کچھ 1 حرفی ہیں حروف مقطعات، یعنی قاف، بس قاف، نون، بس صاد۔ کچھ 2 حرفی ہیں یاسین، طٰہٰ۔ کچھ 3 حرفی ہیں الف لام میم، الف لام را۔ کچھ 4 حرفی ہیں الف لام میم صاد، الف لام میم را۔
کچھ 5 حرفی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، 1 حرفی 2 حرفی 3 حرفی 4 حرفی 5 حرفی. یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، جو عربی کے حروف تہجی ہیں نا ٹوٹل وہ 28 ہیں. سب کے سب حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوئے. مثلا ضوئیں حروف مقطعات میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حروف مقطعات میں واضح حروف مقطعات میں نہیں ہے. تو سب کے سب حروف مقطعات میں حروف تہجی استعمال نہیں ہوئے. ان 28 میں سے 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. کام کی بات کرنے لگاؤ، جو قرآن کے موتی اسی طرح سے حاصل کیے جاتے ہیں. 14 ہیں کہ جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. وہ 14 کون سے حرف ہیں عربی کے جو حروف مقطعات میں یوز ہوئے ہیں؟ وہ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، حا ہے، قاف ہے، چھوٹی ہا ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے. یہ 14 ہیں کہ جو حروف مقطعات ہیں. ان 14 حروف جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ان کو ملا کر کو جملہ بنانا چاہو تو جملہ یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم وہ ہیں کہ جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. حق تو یہ بنتا ہے مولا علی کے نام پر صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. یہ باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو صراط علی، علی کی صراط حق ہے. اہدنا الصراط المستقیم. بہرحال اس کتاب میں اہدنا الصراط المستقیم پہلا جو انہوں نے آیت کا حصہ لکھا وہ ہے مولا علی کا چہرہ قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم. میرے حساب سے شاید علی کا چہرہ قرآن میں وہ شروع کرتے آیات کو تو انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے تھا کہ مولا علی کا ذکر خود بسم اللہ میں ہے. نقطہ بائے بسم اللہ. اہدنا الصراط المستقیم پہلی آیت لکھی. آخری آیت انا اعطیناک الکوثر لکھی ہے اس کتاب میں. کوثر فاطمہ بھی ہیں، کوثر علی بھی ہیں. اور 175ویں آیت یہ لکھی جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی علی کا چہرہ قرآن میں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے، ان مجاہدین سے کہ جو راہ خدا میں ایسے جہاد کریں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. کئی علی ہیں. اچھا یاد رکھیے گا جب میں مولا علیہ السلام کے جہاد پہ بات کر رہا ہوں، میں نے بدر اور احد پہ کچھ بات کی، تھوڑی سی بات اور بھی کرنی آگے. اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام ہمیشہ بہت غصے والے تھے، یعنی جو سامنے آیا کہ بس علی نے تلوار مار کے ختم. نہیں، یہ تو جامع الازداد ہے. علی سے بڑا رحم دل کوئی نہیں، اور علی سے بڑھ کر عدو خدا کے لیے قہر خدا کوئی نہیں. یہ 2 صفتیں ایک ساتھ علی میں جمع ہیں. لہٰذا آپ کتنے ہی واقعات مولا علیہ السلام کی زندگی میں، وہ عام زندگی میں کہ جو میدان جنگ سے ہٹ کر ہے، دیکھیں گے کہ کسی نے آ کر گستاخی بھی کی اگر مولا علی کے سامنے، وہ علی کے جو ایک ذوالفقار کی وار سے 70 نسلوں کو ختم کر دے. لیکن وہی علی اگر کسی نے عام زندگی میں، ذاتی زندگی میں آ کر کچھ کہہ دیا، یا حتیٰ یہ کہ کبھی کوئی ایسا جملہ کہا کہ جو اہانت آمیز تھا، مولا علی نے کوئی سامنے جواب نہیں دیا، چپ رہے. یعنی خود آپ توجہ رکھیے گا، مولا علیہ السلام گزر رہے ہیں تو یہ میں اس لیے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مولا علیہ السلام کی شجاعت کے قصے بیان ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر سڑک پر چلتے ہوئے اور گلی میں، اور اس میں لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے اور ہمارے لیے، مولا کے لیے تو لفظ ہو ہی نہیں سکتا یا کسی امام کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم اور آپ جب مولا کی شجاعت کو سنیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پر کوئی بدماشی شروع کر دیں اپنی. یہ الگ ہے، وہ خدائی صفت ہے شجاعت کا ہونا. لیکن علی بن ابی طالب میں صبر بھی ویسا اپنی ذاتی زندگی میں. تو یہ موضوع کو پورا کرنے کے لیے اس بات کو ایک مرتبہ مینشن ہونا ضروری ہے کہ مولا علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک خاتون بیٹھ کے رو رہی ہے. مولا نے کہا کہ تو کیوں رو رہی؟ کہا میں کنیز ہوں فلاں کی، اس نے مجھے کھجور لینے کے لیے بھیجا تھا، میں کھجور لے کر جب گھر واپس پہنچی جو میرا آقا اس کے پاس، اس نے دیکھا کھجور میں کیڑے ہیں، مجھے دھتکار کے گھر سے نکال دیا. کہا واپس کر کے آ. واپس دکاندار کے پاس گئی، وہ واپس لیتا نہیں. گھر جاتی ہوں، گھر میں جو میرا آقا جو مالک اس زمانے میں جو طریقہ تھا وہ مجھے گھر میں واپس لیتا نہیں، بے آسرا ہو گئی ہوں. مولا نے کہا کہ چلو میرے ساتھ دکاندار کے پاس کہ واپس لے لے کھجوریں. وہ نہیں پہچانتا تھا علی کو. جیسے آتا ہوا دیکھا اس خاتون نے، وہ سمجھا کہ اپنے ساتھ کسی مرد کو لے کر آ رہی ہیں مجھ سے جھگڑا کرنے کے لیے.
ابھی اس سے پہلے کہ مولا علی کچھ کہتے اپنی دکان سے نکل کر جس تاریخ میں اس نے ایک زور سے دھکا دیا گویا نعوذ باللہ. اب فاتح بدر و خیبر ہونا ہے نا علی. جیسے یہ ہوا تو آس پاس کے لوگوں نے دیکھا, آ کے کہا تجھے معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کیا ہوگا کوئی؟ کہ یہ فاتح بدر و خیبر ہونا ہے, علی ابن ابی طالب ہے. قدموں میں گر کر کہا کہ یا علی مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, آپ کا جو حکم ہو. مولا نے کہا کہ میں تو اسے جھگڑنے کے لیے آیا ہی نہیں, میں تو صرف لایا ہوں کہ خاتون کو اس کا حق دلا سکوں, بس ختم. تو آپ یہ دونوں کردار ایک ساتھ دیکھیں گے مولا علی میں. مولا علی گزر رہے ہیں, کسی نے نعوذ باللہ سب و شتم کیا مولا علی پر. عجب شعر پڑھا مولا نے, گزرتے گزرتے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اس نے میرے لیے کہا, لیکن حسن ظن رکھا اللہ کی بارگاہ میں کہ شاید نہ کہا ہو میرے لیے. خدا کی قسم یہ ہے معجزہ ذات علی بن ابی طالب کا. تو علی بنیان مرصوص بھی ہے اور اصبر الصابرین بھی ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں بات کروں, جہاں فضائل کا بیان ہونا ضروری ہے مجلس میں, وہاں ان معارف کا بیان ہونا بھی ضروری ہے. یہ جو سب سے زیادہ بڑھ کر ڈیوٹی ہے میری اور آپ کی, وہ اس معاملے میں گھر پر ہے. چونکہ ہر صاحب ممبر کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہوگا کہ مومنین کو نہ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ہم بھی ہزاروں مرتبہ, ہمارے پاس بھی سینکڑوں مرتبہ کم سے کم یہ درخواست آتی رہتی ہے کہ صاحب اس مسئلے پہ بیان کیجئے. اور حق ہے کہ اصل ڈیوٹی یہ مرد کی ہے. باہر آپ بہت اچھے آزادار ہیں, لیکن گھر میں آپ کی زبان صحیح نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ زبان سے اخلاق کو آپ بہتر رکھیں, اس کا تعلق گھر کے باہر سے نہیں ہے, پہلے گھر کے اندر سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں, دوست احباب کے ساتھ بڑے اچھے میٹھے, گھر کے اندر پہنچے صدام, دو بچوں کو تھپڑ لگائے, بیوی سے شور کر کے بات کی. یہ کوئی طریقہ نہیں, اس لیے کہ حضور مکرم نے نصیحت فرمائی تھی. ایک شخص نے آ کے کہا کہ خود زبان کا بھی دیکھیں جہاد ہے. ایک شخص نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے گا. فرمایا احفظ لسانک, زبان کی حفاظت کر. اس کو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی بہت چھوٹی سی نصیحت شاید ہو رہی ہے, زبان کی حفاظت کر. رسول اللہ کے پاس آیا تھا میں نصیحت لینے کے لیے, تو میں سوچا تھا کوئی بہت بڑی بات کریں گے, یہ کیا اتنی سی بات کر دی, زبان کی حفاظت کر. کہ یا رسول اللہ تھوڑی ایک اور بھی نصیحت کر دیں. کہ احفظ لسانک, پھر کا زبان کی حفاظت کر. کہ یا رسول اللہ ایک اور بھی نصیحت کر دیں. کہ احفظ لسانک, زبان کی حفاظت کر. کہ یا رسول اللہ بار بار بس یہی نصیحت کرتے ہیں. کہ وہی حق, وائے ہو تجھ پر افسوس ہے, تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ قیامت میں جہنم میں جانے والوں کی اکثریت اپنی بد زبانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. زبان کو آپ نے بچا لیا, یعنی اپنے پورے وجود کو بچا لیا. اور آج زبان کا مطلب سوشل میڈیا بھی ہے. زبان کا مطلب خالی زبان سے کہنا نہیں, جو آپ لکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں, جو آپ فارورڈ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں, تو قیامت میں اللہ کو جواب دے سکتے ہیں کہ واقعاً ایسے ہی تھا, یا کسی شغل کی خاطر پیسے تہمت لگانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہنے والے کی نیت کیا ہے, آپ نے کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب آپ کی تعریف کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میں آ رہا ہوں فضائل تک لیکن بات ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا پروردگار میں تیرے سے ایک درخواست ریکویسٹ چاہتا ہوں, وہ یہ کہ لوگ میری بات نہ مانیں, کم سے کم برا تو نہ کہیں مجھے. چلو بات نہیں مان رہے, میری برا تو نہیں کہیں, کم سے کم مجھے, میں تیرا نبی ہوں, برا تو نہیں کہیں. عجب جواب دیا اللہ نے. کہا موسیٰ تم مجھ سے وہ مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوا ہے. لوگ تو مجھے بھی برا کہتے ہیں. اللہ نے کہا لوگ تو مجھے برا کہتے ہیں, تم مجھ سے وہ مانگ رہے ہو کہ جو میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہوا. اللہ کو چھوڑ دیا کہ لوگوں نے. توجہ کیجئے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کے کسی ماحول میں کسی وجہ سے آپ پہ کوئی تہمت لگ جاتی ہے, آپ پہ کوئی برائی آ جاتی ہے ایسی, اور آپ کو پتا ہے بینی و بین اللہ, میرے اور اللہ کے درمیان میرا معاملہ صاف ہے, اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ خود مولا نے فرمایا ہے کہ اگر تم پر کوئی ایسی تہمت لگائے کہ جو تم میں نہ ہو تو فکر نہ کرو, یہ وہ آسان ترین نیکی ہے کہ جو اس نے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہے. ایزیسٹ بلیسنگ ہے.
تم نے کچھ کیا بھی نہیں، نیکی لکھ دی. تو ایک طرف وہ شجاعت ہے میدان جنگ کی، ایک طرف یہ زبان کی حفاظت ہے، اعضاء و جواری کی حفاظت ہے. یہ نہیں کب کر سکتے کہ مولا علی کی شجاعت کا ہم نے قصہ سنا تو پھر جو مرضی ہمارے سامنے، جو پڑوس میں آئے اس کی بات اچھی نہیں لگی، ہم نے 2 مکے مار دیے کہ مولا علی کا ماننے والا ہوں میں. ہر جگہ کا ایک موقع ہے. ارے علی ابن ابی طالب تو کسی نے گستاخی کی علی کے چہرے پر، علی اس کے سینے سے اتر آئے. خندق تو معلوم ہے نا سب کو، علی اس کے سینے سے اتر آئے کہ میں ذاتی غصہ لے کر آؤں عدو خدا کو مارنے میں. ہاں سبحان اللہ، واقعا معجزہ ہے ذات علی ابن ابی طالب، واقعا معجزہ ہے. تو عزیزوں یہ بات میں اس منزل پر لے کر آ گیا آپ کو کہ پھر ایک ہے وہ میدان جنگ کا علی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور ایک یہ بھی اللہ کے حکم سے کہ گردن میں رسی اور علی تلوار نہ اٹھائے. واقعہ تو سب کا سنا ہوا ہے. تو وہ علی کہ جو میدان جنگ میں کوئی رک نہ پائے علی کے سامنے، کس کی جرأت ہے کہ لسان اللہ الناطق ید اللہ کی گردن میں رسی باندھ سکے. اللہ کا حکم ہے، میں نے چپ رہنا ہے. جہاں چپ رہنا ہے وہاں چپ رہنا شجاعت ہے. یو علی، سمجھ رہے بات کو؟ ایک بلندر صلوات تو بھیجے، نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یو علی، توجہ رکھنا، پہ ایک منزل پر آ گیا. ہاں جہاں پر حفاظت رسول کی بات آئے میدان جنگ میں، وہاں علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جو احد میں اگر مصطفیٰ کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ گڑھے میں گرا بھی دیا جائے، اور بالکل کافر قریب ہے. میں کل اس بات پہ آیا تھا کہ دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں اور ایک خبر پھیل گئی ہے کہ ماتا محمد، حضور نعوذ باللہ مر گئے، اور لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. کچھ تو اتنا بھاگے تھے، دیکھیں میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، آپ کو لگے تو میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کچھ اتنا بھاگے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا مدینہ آ گیا. 3 دن اور آگے نکل گئے تھے وہ، اور پھر 3 دن بعد گھوم کے مدینہ آئے کہ اچھا میں پتہ نہیں چلا مدینہ کہاں پر تھا. یو ٹرن لے کر جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ جب محمد ہی نہیں رہے تو لڑکے کیا کریں گے. علی سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ کہ جب محمد نہیں رہے تو جی کے کیا کریں گے. ایک عجب بات ہے، ایک عجب بات ہے یہاں پر کہ مولا سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ خود رسول اللہ نے پوچھا، علی سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ جب کسی اور نے پوچھا تو یہ جواب دیا کہ اگر محمد نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے. جب رسول اللہ نے پوچھا علی آپ کیوں نہیں گئے احد کے میدان سے، ہم کفر تو بعد الایمان یا رسول اللہ، کیا ایمان لانے کے بعد بھاگ کر پھر کافر ہو جاتا؟ علی نے سمجھا دیا، جو بھاگ گیا وہ کافر ہو گیا، جو رہ گیا وہ امیر المومنین ہو گیا. حیدر حیدر یو علی، یو علی. حضور کو گڑھے میں گرا دیا گیا، خبر پہنچی ماتا محمد اذهبوا، محمد مر گیا، جاؤ. شیطان کی آواز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر گئے، جاؤ. رسول کی نیابت میں علی پکار رہے تھے، ھذا محمد، جی آؤ. جس نے شیطان کی آواز سنی وہ بھاگ رہا تھا، جس نے علی کی آواز سنی، کچھ تھے کہ جو میدان جنگ میں رکے رہے. اس وقت مولا علی علیہ السلام نے حضور کو اپنے شانوں پر بلند کیا دکھلانے کے لیے.
اور کہا ھذا محمد رسول اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ احد کے میدان سے غدیر کے میدان تک چلنا میرے ساتھ۔ احد کے میدان میں علی نے کہا ھذا محمد رسول اللہ، غدیر کے میدان میں محمد نے کہا من کنت مولا فھذا علی مولا۔ کیا کہنا یو علی حسن ماری ہے۔ تو اس وقت اب کیفیت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ آئے لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی احد۔ کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے نیچے دیکھا ایک ٹہنی رکھی تھی، ٹہنی دے دی۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹہنی ہے۔ کہا دیکھو، دیکھا تو تلوار تھی۔ جو کن فیکون کا مظہر ہو، تو دیکھا تلوار ہے، لڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد علی آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اب رسول کچھ نہیں کہتے، انتظار کر رہے ہیں یار علی کے مولائی اگر یہ نہیں سن سکیں گے تو کون سنے گا اور کون سمجھے گا۔ یا رسول اللہ جب کوئی صحابی آئے تو آپ نے فوراً ٹہنی اٹھا کر دے دی، تلوار ٹوٹ گئی ہے، لے لو یہ تلوار۔ تو جب علی آئے تو دیکھ لیتے کوئی اور ٹہنی، دے دیتے علی کو تاکہ علی کو تلوار مل جاتی۔ کہا نہیں، جب مجاہد اللہ کے گھر میں آیا تھا تو تلوار بھی اللہ کے پاس سے آئے گی۔ جبریل نازل ہوئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ میرے ساتھ اب چونکہ مجاہد اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اب اس مجاہد کی تلوار بھی تو اللہ کی طرف سے آئے گی نا۔ ذوالفقار نازل ہوئی، وہ مقام آج بھی احد کے پہاڑ پہ موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی 1 مہینے پہلے میں زیارت کر کے آ رہا ہوں، وہ مقام کے جہاں علی بن ابی طالب کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علی کی ذوالفقار سے احد پھر سے فتح ہونا شروع ہوئی۔ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ، والد محترم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے مجھے کسی نے چند مصرے بھیجے تھے، اور بالکل مناسبت سے میں نے عرض کروں کہ جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے۔ کیا لہجہ ہے، کیا مزاج ہے۔ ہاں، جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے، لطف ربانی میں شاہ لا فتح دیکھا کیے۔ ہائے ہائے، ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے۔ علی نے جو بت توڑے تھے، ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے، مرتضیٰ توڑا کیے بت مصطفیٰ دیکھا کیے۔ واہ بھائی، مل کے صلوات بھیجو، نام ہے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ اللہم دو اور سن لو، خل میں ابھی موقع دیتا ہوں۔ خلد کی جانب ہمیں کھینچا گیا رضوان ادھر، رضوان کھینچ رہا ہے خلد کی جانب، خلد کی جانب ہمیں کھینچا گیا رضوان ادھر، ہم ادھر مڑ مڑ کے سوئے کربلا دیکھا کیے۔ میں ان کی روح کو اصال کر رہا ہوں۔ ہم ادھر مڑ کے روح کے سوئے کربلا دیکھا کیے، میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری تربت میں کیوں میری تربت میں کیا ہے ایسا تربت میں؟ میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے، کچھ نہ دیکھا صورت خاک شفا دیکھا کیے۔ یو علی بات مل کے کہنا، شاہ نجف کا نعرہ ایک
آج کی مجلس کا آخری نعرہ مل کے یا علی یا علی یا علی. احد کا یا علی. اللہ صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرجہم. گفتگو آج کے تک اختتامی مراحل پہ جا رہی ہے. توجہ رکھیے گا. آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ جہاں اللہ نے چاہا کہ ادب سے چپ رہو، وہ بھی حکم خدا ہے. اپنے غصے کو ضبط کر لینا، یہ مولا علی نے فرمایا ہے. سب سے بڑا شجاع وہ ہے کہ جو ہوائے نفس پہ قابو پا لے. خواہشات نفس پہ جو قابو پا لے نا، وہ سب سے بڑا شجاع ہے. سبحان اللہ، سب سے مشکل کام ہی ہے یہ. اور آپ یقین جانیے گا، میں احادیث کی روشنی میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے، کبھی کبھار آپ کا حق بھی بنتا ہے، رائٹ ہے آپ کا. خاندانی کوئی مسئلہ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے، بہن بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے، شوہر زوجہ کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس خاطر کہ خاندان نہ ٹوٹنے پائے، قطع رحمی نہ ہونے پائے، اللہ کی خاطر میں چپ ہو جاتا ہوں، مولا کی خاطر. یقین فرمائیے گا، کبھی آپ کا یہ چپ رہ جانا آپ کی زندگی بھر کی نماز شب سے افضل ہے. آپ کی زندگی بھر کی نفل عبادتوں سے افضل ہے. خالی عبادت یہ نہیں کہ مصلی پر آ کے میں 2 گھنٹے کھڑا رہوں. عبادت کبھی یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر صبر کر لوں، اور اللہ کمپنسیٹ کرتا ہے، یہ طے ہے. یا تو آپ کو دے گا یا آپ کی نسلوں میں بہت بڑھا کے دے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نسلوں میں اتنا کچھ مل جاتا ہے انہیں، ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے. باپ دادا کا کوئی صبر ہے، کوئی نیکی ہے، وہاں سے والدہ کی کوئی نیکی ہے، کوئی بزرگوں کا کچھ ہے. آپ اس پہ کر کے دیکھیں، اللہ پہ توکل کر کے. اور خاص طور پر جہاں والدین کا معاملہ آ جائے، بعض لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں تو سمجھنے لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو کیا پتا، ارے آپ کو کیا پتا دنیا کا کیا ہے. باپ کے سامنے کبھی گستاخی نہیں کرنا اس طرح کی، چاہے کتنے بڑے علامہ بن گئے ہو، کتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے ہو، کتنے بڑے انجینئر بن گئے ہو، کتنے بڑے IT اسپیشلسٹ بن گئے ہو، 2 لاکھ کی تنخواہ، کچھ بھی ہو گیا ہے. میں آپ سے کہوں، اللہ کے بعد فقط باپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ اگر اس کو ناراض بھی کرو تو نہ تمہارا رزق بند کرتا ہے، نہ تم سے محبت کرنا چھوڑتا ہے. یہ پتہ نہیں آپ سمجھ پائے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتنی بڑی بات کہی. اللہ کے بعد یہ سہولت خالی باپ دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی بھی کرو نا، وہ کھانا پینا نہیں بند کرتا، وہ محبت نہیں چھوڑتا. تو یہ بھی اپنے مقام پر مجلس امام حسین سے سیکھ کے جائیں. شوہر و زوجہ کا معاملہ ہے، زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. آپ تھوڑا صبر کر لیں، کوئی بات نہیں. مستورات تو کرتی ہی عام طور پر، ٹھیک ہے. اور جہاں دشمن لیلی سے مقابلے کی بات ہے، پھر ہے بدر و خیبر و احد و خندق و حنین انسپریشن کے لیے. تو یہ گفتگو کا خلاصہ ہو گیا، بات آج یہاں تمام ہو رہی ہے. کل سے خندق پہ بات شروع ہوگی انشاءاللہ. کیوں ربط دے دوں خالی اس لیے کہ جب احد میں شکست کھا گئے 3000 کا لشکر لے کر، بدر میں آئے تھے 1000 کا لشکر لے کر، احد میں آئے 3000 کا لشکر لے کر. 3000 کا لشکر بھی جب شکست کھا گیا تو ان کے ذہن میں تھا کہ بھائی ہزاروں کا لشکر لے آؤ، ایک علی کے مقابلے پہ کو لے کر آؤ. ہزاروں بھی آ جاؤ نا، یہ ایک علی جب تک ہے تو محمد تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو لے کر آئے عامر ابن عبدود کو، وہ لے کر آئے تھے علی کے مقابلے پر 5ویں ہجری میں، اور 5000 کا لشکر لے کر آئے تھے، یعنی 4999 سارے مسلمانوں کے لیے. عامر ابن عبدود آیا تھا ایک علی، کہ اگر ایک علی، باقیوں کو تو ہم خود ہی دیکھ لیں گے، وہ بات ختم ہو جائے گی. یہاں سے کل سے بات شروع کروں گا کہ پھر خندق میں کیا ہوا اور کس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی. ہائے 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 ہائے، کیا کہنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ آپ
ایک کوئی مل کے نعرے حیدری کی عبادت کرنا ایک ساتھ اس طرح سے کہ الگ الگ نہ کرنا پڑے، کیونکہ پھر وقت بھی بڑا محدود ہے، مجھے ایک اور مقام پہ جانا ہے. کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور جس کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہنے لگا، توجہ رکھنا، کہ جس کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار کا سودا ہو جائے. بھائی میں تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہوئے ایک بات کا اذان میں اضافہ کر دیا کہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. یقیناً ہے، ایسا اس میں کوئی شک نہیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. دیکھو ہر مسلمان کی نماز ہوگی نیند سے بہتر. ہر مسلمان کی نماز نیند سے بہتر ہوگی، لیکن علی نے سو کر بتایا کہ علی کا سونا بھی تمہاری نمازوں سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پہ کل سے بات شروع ہوگی، خندق پہ. موضوع ہے بنیان و مرصوص علی کی جنگیں، پڑھنا ضروری ہے اور سننا اور سمجھنا اسے زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں مصائب سے ربط ایک ہی جملے میں. کلمہ پھیل رہا تھا لا الہ الا اللہ کا، کلمہ پھیل رہا تھا محمد رسول اللہ کا، دشمنی بڑھ رہی تھی علی ولی اللہ سے. تو یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے تو انہوں نے علی کی زوجہ کو مارا، اور بازار میں علی کی بیٹیوں کو مارا. اس سے بڑا مصائب کا جملہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. آج مجھے دو شہزادوں کا ذکر کرنا ہے، تابوت کی برآمدگی ہے. بنی ہاشم کہتے وہ او نو محمد محمد. دیکھو آج ان کی والدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے، شہزادی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ثانی زہرا، خاتون جنت کی بیٹی. سبحان اللہ، کیا عظیم الشان ہے اس بی بی کا مقام. عزیزوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچے تو آہ بھر کر گریہ فرمائیے گا. 3 بیٹیاں تاریخ کی مظلوم ترین بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیاں کائنات میں بڑی مظلوم ہیں. ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے. محمد کی بیٹی کو دربار میں بلایا، ایک فاطمہ بنت محمد ہیں، ایک زینب بنت علی ہیں، اور ام کلثوم بنت علی ہیں، اور ایک سکینہ بنت الحسین ہے. یہ بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں تاریخ میں. محمد کی بیٹی کو دربار میں بلایا، علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا، اور حسین کی بیٹی کو زندان میں مار دیا. ہائے ہائے ہائے. اس ایک ماں کے 2 بچے ہیں، اون محمد. عزیزوں میں کیا عرض کروں، پہلے بی بی کے مصائب پر ایک جملہ سن لو، ماں کے مصائب سے ربط دوں گا بیٹوں کے مصائب پر. شام غریبہ جب ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سر اقدس سے چادر چھین سکے. جلال زینبی علی کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے. خولی ملون یہ کہتا ہے کہ میں آیا اور میں تھوڑا دیر سے جب آیا تو میں نے دیکھا ہر چادر چھینی جا چکی، خالی ایک چادر باقی ہے. ایک بہت معتبر بزرگ عالم ہے، میں نے اسے اس روایت کو سنا. عام طور پر یہ روایت میں خیمگاہ کربلا میں پڑھتا ہوں، لیکن آج یہ سوچ کر آیا تھا کہ روایت کو یہاں بھی پڑھوں کیونکہ شہزادوں کا ذکر ہے. اس نے بھی ہاتھ سے نہیں، ہاتھ سے تو کوئی جرت کر نہیں سکتا تھا، لیکن عزیزوں نیزہ مار کر سر اقدس پہ نیزہ مار کر بی بی کی چادر کو چھیننا چاہا. بی بی نے ایک طرح سے چادر کو تھام لیا. خولی کہتا ہے میں جوان ہوں، تو بی بی تو ضعیفہ تھیں،
لیکن میں چادر چھین نہیں پایا تو مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا. اگلا جملہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا. بس کچھ دیر بعد بی بی کے چہرے اتھر سے خون جاری ہو, چادر چھوٹ گئی. بی بی نے فرات کا رخ کیا کہ عباس تو چلا گیا, زینب پتھر کھاتی رہی. عباس چادر چھن گئی. لہذا زخمی سر کے ساتھ بی بی چلی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. 2 بچوں کے سر تھے ساتھ ساتھ میں. اون محمد چاند سے اون محمد, حسین کے بھانجے, علی کے نواسے, جعفر طیار کے پوتے. کہا جاتا ہے کہ جب مولا حسین مدینہ سے چلے تھے تو اس وقت اون محمد ساتھ میں نہیں تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار کو اپنا نائب متعین فرما دیا تھا مدینہ میں, اور نابینا پورے تو نہیں لیکن اتنے نابینا ہو چکے تھے, بہت کم نظر آتا تھا عبداللہ ابن جعفر طیار کو. بہرحال جب مقام تنعیم پر پہنچے جو مکہ سے قریب مقام ہے, تو مولا عباس نے آ کر کہا مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک دیجئے گا. کہ عباس ابھی تو مکہ میں داخل ہونے لگے. کہ مولا ایسا لگتا ہے جیسے اس قافلے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے مسلسل. کچھ دیر بعد دیکھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 شہزادوں کو لے کر 7 اور 8 برس کے اون محمد لے کر پہنچے مولا کی خدمت میں. کہ مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ گفتگو کر لوں؟ آپ کی اجازت ہے مولا؟ کہ آپ کی زوجہ ہیں, آپ شوہر ہیں, شوہر کا حق ہے کہ وہ بات کرے, آپ جا کے بات کر سکتے ہیں. آئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس, آ کر فوراً سلام کیا, اور سلام کے بعد ابھی کچھ کہنا چاہتے تھے کہ بی بی نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو چونکہ آپ میرے شوہر ہیں میں آپ کے ساتھ واپس تو چلی جاؤں گی, لیکن زینب یہاں سے زندہ تو نہیں جا سکے گے. حسین سے جدا ہو کر زینب کا لاشا ہی یہاں سے جائے گا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ اے بی بی میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا, میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فاطمہ کی بیٹی آپ کا مقام بی بی ایسا ہے, میں آپ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا بی بی. میں تو آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. ماتم کرنا یہ جملہ اگر پہنچ سکے تو آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے جب سفر پہ جاؤ تو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو. اے بی بی میرے مولا حسین پر مشکل وقت ہے, میں صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں. جب حسین پر وقت آ جائے ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا. ایک کو آپ اپنی طرف سے صدقہ کیجئے گا, ایک کو میری طرف صدقہ کیجئے گا. اون محمد سامان صدقہ بن کر کوئی آئے اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام کے لیے, اور بار بار عاشور کے دن آ کے کہتے ہیں کہ ماموں جان مرنے کی اجازت دیجئے گا, میدان میں جانے کی اجازت دیجئے گا. بی بی زینب سمجھا رہی ہیں شب عاشور لوری دیتے ہوئے گویا کہہ رہی ہیں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, کہنا نہیں ہے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, ارے فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو, اور خبردار لڑتے لڑتے فرات کے قریب نہیں جانا. سکینہ پیاسی علی اصغر پیاسا ہے, جب تک حسین کا علی اصغر پانی نہ ملے اے اون محمد پانی نہ ملے. جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بار بار منع فرمایا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ خود تشریف لائیں. کہا اے بھیا, زینب نے ساری زندگی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے, آج ایک درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیں. کہ زینب آپ نے مانگا بھی تو کیا مانگا, ماموں اور بھانجے کا جب رشتہ ہوتا ہے, ارے یہ بھانجے ماموں سے موت مانگ رہے تھے, ایک کو عباس نے اٹھایا ایک کو حسین نے اٹھایا, دونوں کو مقتل کی جالے بھیجا. ارے 7-8 برس کے بچے تھے, بھوکے بھی تھے, 3 دن کے پیاسے بھی تھے. میں کیسے پڑھوں اس منزل کو؟ ظالموں نے گھیر کر مارا, دونوں بچوں کو زمین پر گرا دیا. اللہ اکبر, یہ کیفیت آئی.
ایک طرف سے عباس بڑے، ایک طرف سے حسین بڑے، تابوت آ رہا ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں بچا، بہت مختصر، بس آپ رو چکے، آپ نے گریہ فرمایا ہے، لیکن ایک اور عظیم الشان گریہ تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اون محمد کا لاشا لے کر ابھی کچھ رمق باقی تھی، خیام میں پہنچے۔ بنی ہاشم کا جب کوئی لاشا آتا تھا نا، سب سے پہلے بی بی زینب آتی تھی تو سمجھ گئے وہ ہائے زینب کر کے روئے گے۔ اب بچوں کے لاشیں آئے ہیں، بی بی کہیں نظر نہیں آتی کہ جو ایک بار حسین پر صدقہ کر دیا۔ مولا نے آ کر کہا کہ بہن بچوں کو ایک دفعہ دیکھ تو لیجئے گا، وقت آخر ہے۔ آئیں اور آ کر یہ کہا، اون و محمد سے کہا، ایک بھائی کی شہادت ہو گئی تھی، ایک بھائی سے کہا کہ ایک بھائی نے کہا کہ اماں ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ہم نے پانی نہیں پیا اماں۔ کہا دیکھو تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر یہاں چلی جائے گی، اپنے بھائی علی اصغر کے ساتھ رہنا، دو بھائی ساتھ میں رہنا۔ یہ کہہ کر بی بی چلی، بھائی پر صدقہ کر دیا، پھر کوفہ آیا، بی بی نہیں روئی، محمد پر شام آ گیا، دو سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کی عورتیں کہتی تھی کیا ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی ہے؟ بی بی زینب نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں، رک جانا ایک جملہ کہہ رہا ہوں بس۔ بی بی قید نبھا کر مدینہ پہنچی، چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، کہا رے میرے شیروں ماں تم پر غربا، تمہارا ماتم نہ کر سکی۔ ہائے حسین، ہائے یا حسین یا